کشمیر کی وادی میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام ارسلان تھا۔ وہ خوبصورت، تعلیم یافتہ اور نرم دل انسان تھا، مگر اس کی سب سے بڑی کمزوری تنہائی تھی۔ وہ اکثر رات کو دریا کنارے بیٹھ کر چاند کو دیکھتے ہوئے گھنٹوں سوچ میں گم رہتا۔ ایک رات جب وہ دریا کے کنارے بیٹھا تھا، اس نے ایک عورت کی آواز سنی۔ آواز اتنی مدھر اور دلکش تھی کہ اس کے دل پر جیسے جادو سا ہو گیا ہو۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک نہایت حسین عورت کھڑی تھی۔ اس کے لمبے بال چاندنی کی طرح چمک رہے تھے، آنکھیں سرخ مگر دلکش، اور اس کی مسکراہٹ میں عجیب سا سحر تھا۔ وہ بولی، ارسلان، تم ہمیشہ یہاں اکیلے کیوں بیٹھتے ہو؟ ارسلان چونک گیا، لیکن وہ عورت اتنی پرکشش تھی کہ وہ بول ہی نہ سکا۔ بس اتنا کہا، میں تنہا ہوں، شاید اسی لیے۔ وہ عورت مسکرائی اور اس کے قریب آ بیٹھی۔ اس کا لمس برف کی طرح ٹھنڈا تھا مگر دل کو سکون دیتا تھا۔ رفتہ رفتہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگیں۔ وہ عورت ہر رات آتی، باتیں کرتی، کبھی گاتی، کبھی روتی۔ ارسلان کو لگنے لگا کہ وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ مگر ایک دن بزرگ مولوی صاحب نے ارسلان کو دریا کنارے اس عورت سے بات کرتے دیکھ لیا۔ انہوں نے ارسلان کو سختی سے ڈانٹا کہ بیٹا، یہ انسان نہیں، یہ جن زادی ہے، تمہیں برباد کر دے گی۔ ارسلان نے ان کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ وہ کہتا، نہیں، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس عورت کی حقیقت کھلنے لگی۔ ایک رات جب ارسلان نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے دیکھا کہ اس کی انگلیوں کے ناخن بہت لمبے اور نوکیلے ہیں۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے کے بجائے جلتی آگ کی طرح دہک رہی تھیں، اور جب وہ مسکرائی تو اس کے دانت خنجر کی طرح نوکیلے تھے۔ ارسلان گھبرا گیا، مگر اس وقت تک دیر ہو چکی تھی۔ جن زادی نے کہا، میں تم سے عشق کرتی ہوں، اب تم میرے ہو، چاہے کوئی انسان مانے یا نہ مانے۔ اس رات کے بعد ارسلان بیمار رہنے لگا۔ اس کے جسم پر نیلے اور کالے نشانات پڑنے لگے، جیسے کوئی ہر رات اسے زور سے پکڑتا ہو۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ وہ رات کو چیختا ہے مگر صبح سب بھول جاتا ہے۔ مولوی صاحب نے ایک دن سب کو بتایا کہ جن زادی کا عشق کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ وہ انسان کو پہلے محبت میں ڈبوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کی جان لے لیتی ہے۔ ارسلان جب پہلی بار اس جن زادی کے قریب ہوا تو اسے لگا جیسے وہ اس کے دل کی تنہائی کو دور کر رہی ہو۔ وہ ہر رات دریا کنارے آتی، کبھی اپنی کہانی سناتی، کبھی ارسلان کے راز سنتی۔ آہستہ آہستہ ارسلان کا دل اس پر مکمل طور پر فدا ہو گیا۔ جلد ہی ارسلان نے دیکھا کہ وہ جن زادی صرف رات کے وقت ہی نہیں بلکہ اس کے خوابوں میں بھی آنے لگی ہے۔ کبھی وہ خواب میں اس کے ساتھ چاندنی پر چلتی، کبھی اسے اجنبی مقامات پر لے جاتی۔ وہ جن زادی دن بدن ارسلان پر حاوی ہونے لگی۔ اب وہ کہتی، کسی اور عورت کو مت دیکھنا، تم صرف میرے ہو۔ اگر کبھی ارسلان نے گاؤں کی کسی لڑکی سے بات کی تو اگلی ہی رات وہ لڑکی بیمار پڑ جاتی یا اس پر سایہ آ جاتا۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے لوگ ارسلان سے کترانے لگے، مگر ارسلان کو پرواہ نہ تھی، کیونکہ وہ جن زاد کے عشق میں اندھا ہو چکا تھا۔ ایک رات جن زادی نے ارسلان سے کہا، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو ہمیشہ کے لیے تو مجھے اپنا خون دینا ہوگا۔ وہ ایک چھوٹی سی چمکدار پیالی لائی اور ارسلان کو کہا کہ اپنے ہاتھ کو کاٹ کر خون ٹپکائے۔ ارسلان نے بغیر سوچے سمجھے ایسا کر دیا۔ جیسے ہی خون گرا، پیالی آگ کی طرح دہکنے لگی اور جن زاد نے وہ خون اپنے لبوں سے چھو لیا۔ اس لمحے اس کی آنکھیں شعلے کی طرح روشن ہو گئیں۔ اب تم میرے ہو،
اور میں تمہاری، ہماری روحیں اب ایک ہو چکی ہیں۔ وقت کے ساتھ ارسلان کی حالت بگڑنے لگی۔ وہ کمزور ہو گیا، اس کی آنکھیں اندر کو دھنسنے لگیں، مگر جن ذات دن بدن اور زیادہ حسین اور طاقتور دکھائی دینے لگی۔ یہ وہ حقیقت تھی جو کسی نے نہ سمجھی۔ انسان سے محبت کے نام پر وہ جن زادی آہستہ آہستہ اس کی زندگی اور توانائی چوس رہی تھی۔ آخر کار ایک رات گاؤں والے چیخوں سے چونک گئے۔ دریا کنارے بجلیاں گر رہی تھیں، آگ کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ جب لوگ دوڑے تو دیکھا کہ ارسلان زمین پر بے جان پڑا ہے اور اس کے قریب وہ عورت کھڑی ہے، لیکن اس بار وہ عورت نہیں، ایک خوفناک جنزادی تھی جس کا چہرہ سیاہ، بال بکھرے اور آنکھیں دہکتی آگ کی طرح تھیں، اور وہ دھیمی آواز میں بولی، وہ میرا تھا اور ہمیشہ میرا ہی رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ اندھیروں میں غائب ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے کوئی بھی نوجوان رات کو دریا کنارے نہیں جاتا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ جن ذات اب بھی وہاں آتی ہے اور جسے پسند کر لے اس کی زندگی پر قبضہ کر لیتی ہے۔